بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور آج بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی کہ جہاں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور کیا نچلی سطح پہ جو اختیارات ہیں وہ منتقل ہو سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، کیا کوئی میگا پروجیکٹس وہاں سٹارٹ ہوئے ہیں، اور کیا عدم اعتماد کی جو باز گشت ہے اس میں کیا حقیقت ہے۔ آج ہمارے ساتھ بڑی زبردست شخصیت ہیں، بڑے دبنگ اور بہت ہی دلیر لیڈر آزاد کشمیر کے، اور ان سے بات بھی کریں گے، اور آزاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی ہے، جو بے روزگاری ہے، ان کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور کیا کہیں گے، بلدیاتی انتخابات تو مکمل ہو گئے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سیٹیں ہماری زیادہ ہیں، آپ لوگوں کا ہے کہ دعویٰ کہ پیپلز پارٹی اور ہم مل کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ جیت چکے ہیں، اور چیئرمین تقریباً جو اضلاع ہیں آپ کے ہوں گے۔ جی شکریہ راشد صاحب، پی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں، آپ ہمارا پتہ کرتے رہتے ہیں، دیگر تو میڈیا آپ سے ذمت نہیں کرتے۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، دیکھیں 10 اضلاع ہیں، اس وجہ سے میرے انداز مطابق 3 اضلاع سے جہاں پی ٹی آئی اپنا ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بنا لے گی، باقی 7 میں جو آزاد کشمیر کی حزب اختلاف کی جماعتیں وہ مل کر اپنا جو چیئرمین جو ہے وہ بنا لیں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو مظفر آباد ہے میونسپل کارپوریشن، اس کا میئر بھی اپوزیشن سے ہوگا، اور راولہ کوٹ میونسپل کارپوریشن کا بھی چیئرمین جو ہے وہ میئر جو ہے وہ ادھر سے ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے اس کو اس کا جو ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اس میں کچھ خرابیاں تھیں، مثلا حلقہ بندی میں بہت بڑے خرابیاں کی گئیں، جی، اور کبھی کہا گیا جی 10,000 سے نیچے یونین کونسل نہیں ہوگی تو 5,500 پر بھی ہوئی۔ اچھا، جن لوگوں کو نمائندگی ملی تھی وہ ختم کر دی گئی، ٹھیک، یعنی حلقہ بندی ایسی جو تناسب رکھا گیا دیکھے بغیر، سابقہ جو حکومت تھی پہلی وہ بھی، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، دونوں مطلب ہے انہوں نے، تو اس سے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا حق بھی چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ انتخابات صرف محض انتخابات کروانا نہیں ہے بلکہ انہیں مالی وسائل فراہم کرنا ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ مثلا وہاں لکھا آئین میں صدر کیا کرے گا، وزیر اعظم کیا کرے گا، وزراء کیا کریں گے، لیجسلیٹو اسمبلی کیا کرے گی۔ اس کا صرف یہ ہے کہ اس کو ڈالا ہے کہ آئینی طور پر کہ جی بلدیاتی انتخابات جو الیکشن کمیشن کرائے گا اس کو آئینی کور دے، باقی جو یعنی چیئرمین ضلع کونسل ہے یا میئر، ان کے وہ اختیارات نہیں ہیں۔ اب کیا وزیر اعظم کا اختیار جو ہے وہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کو چلا جائے گا، یا اسمبلی کا اختیار ڈسٹرکٹ کونسل کو چلا جائے گا؟ اختیارات کا تعین ہے، اختیارات بھی کوئی وہ اس کے اندر ہے، لوکل گورنمنٹ کے وہ جو آرڈیننس سے جو رولز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ہے کہ جی چیئرمین نے کیا کرنا ہے، یونین کونسل کا چیئرمین کیا کرے گا، ڈسٹرکٹ کیا کرے گا، مالیاتی اختیار ہے۔ البتہ یونین کونسل کے چیئرمین کو مصالحتی عدالت کا جو ہے نا وہ اختیار حاصل ہے، اس کے سربراہ کا پہلے سے ہے، یہ وہ ایک بہتر چیز ہے جو پہلے سے ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ یہ جو اس طرح تو یہ ایک ترقی یافتہ معاشرے میں آخری شکل ہوتی ہے جی، اسمبلی کے بھی بعد میں آتی ہے جو لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے، یہ بشرطے کہ اگر اس کے مطابق ہو، جیسے یورپ میں چلتا ہے نظام، میں نے خود جا کر دیکھا، اس کو اسٹڈی کیا جا کے۔ اب کوئی آپ مجھ سے پوچھے تم نے کیوں نہیں کرائے، میں تو 2016 میں اکتوبر میں کروا رہا تھا، لیکن ہماری جو پارلیمانی پارٹی انہوں نے کہا جی کہ بعض کی آبادی بہت زیادہ، بعض کی بہت کم ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ درست کیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ جوڈیشل پروسیس ہے، یہ نہیں 5 سال میں اس کی لیٹیگیشن ختم ہوگی، وہی بات ہوئی۔ تو بعد میں انہوں نے کروایا، وہ اجلت پہ کروایا انہوں نے، اس پہ عدالتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اجلت سے کام لیا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ مشورہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ پبلک امپارٹنس کا ایشو ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے، پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے نا، جب اس کے پاس حکومت گئی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ بلائیں مطلب سوسائٹی کو، لوگوں کو۔ بہرحال وہ نہیں ہوا، بہرحال یہ انتخابات ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب بات صرف یہ تھی، ہمارا یہ تھا کہ مرحلہ وار نہ ہو، ایک ہی بار ہوں، تو وہ پہلے مظفر آباد ڈویژن میں، پھر پنچ میں، اور پھر میرپور میں۔ البتہ ایک جو اچھی بات ہوئی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے سیاسی شعور کا پتہ چلتا ہے، دوران پولنگ جو ہے کوئی ایسا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ اس الیکشن میں یہ ہوا کہ حکومت نے کھلی مداخلت کی، ان کے وزراء جاتے رہے، میں نے خود وزیر اعظم کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن میں درخواست دی، لطیف اکبر صاحب نے دی، اعلانات کرتے رہے۔ وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا
وہ حکومتی مداخلت کا نوٹس نہیں لے پایا، اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس سے جو ہے اگر وہ بات نہ ہوتی، ابھی ایک ڈسٹرکٹ کونسل کا ایک ہوا حکومتی، تو انہوں نے اس یونین کونسل میں کوئی 6 ہائر سیکنڈری اسکولوں کا اعلان کیا ہوا ہے. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایشو ہے. اس سے جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت کو استفادہ ہوا ہے. یہ جو ان کو اتنے جو کم ریزلٹس ملے ہیں، یہ ان کی 1.5 سال کی کارکردگی ہے. جو آزاد کشمیر کی صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تک، میں نہیں سمجھا کہ کوئی میگا پروجیکٹ شروع ہوا ہو، کوئی ایسا منصوبہ شروع ہوا ہو جو یہ حکومت کریڈٹ لے. اور دوسری طرف یہ بھی باز گشت ہے کہ عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل ہیں. کیا ایسا ہے؟ ایسا دیکھیے، جب یہ حکومت بنی تو مسلم لیگ کی حکومت نے وہ بجٹ پاس کیا تھا. 1 سال انہوں نے اس بجٹ کو سبوٹاج کرنے میں لگایا، یعنی یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو. مشکل ہو جاتا ہے جو بجٹ میں چیزیں منظور شدہ ہوں ان کو تبدیل کرنا، پھر نئے بنانے. تو 1 سال ضائع ہو گیا، جس میں 763 کلومیٹر لنک روڈز تھی آزاد کشمیر کے اندر. تو وہ پھر وہ کام نہیں ہو پایا، میجر روڈز اور لنک روڈز وہ ضائع ہو گیا. اس کو پروجیکٹ، آج میں نے تصویر دیکھی کل، ایک برج ہے نیلے ویلی میں چھوٹا سا پیدل چلنے کا، کہ یہ پہلا منصوبہ ہے مکمل ہوا ہے جو. اب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بجٹ میں ایک چھوٹا سا پیدل چلنے والا برج جو اگر وہ دریا پہ بنے تو اس پر بڑا اس کو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا. یہ کوئی ایسی کوئی میگا پروجیکٹ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ آزاد کشمیر میں کوئی کام کی چیز ہوئی ہو، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کچھ ہوا ہو، کوئی اس میں روڈ کمیونیکیشن میں کوئی بڑا کام ہوا ہو، اور کوئی دیگر جو معاملات اس میں کوئی بڑا سا کام ہوا ہو، جس میں کوئی نیا ہائیڈل کا انہوں نے کام شروع کیا ہو. وہ جو تھے وہ پرانے چل رہے ہیں جو پچھلی مسلم لیگ کی حکومت میں تھے. اس میں میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی، انہوں نے ہمیں پیسے دیے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو بڑھایا، ہمارا دگنا کیا بجٹ. وہ کام چل رہا ہے، باقی تو کوئی اور مجھے نہیں دکھائی دیتا. بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر بڑے کامیاب بزنس مین ہیں اور اس لیے وہ آزاد کشمیر کا نقشہ تبدیل کریں گے، ان کے پاس بڑے منصوبے ہیں، تو پھر آپ ان کو کام کرنے دیں، کیوں عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ نہیں، محنت تو نہیں بننا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی مقاصد تو نہیں. یہ کاروبار اور یہ جو حکومت چلانا، یہ 2 الگ چیزیں جی. ٹھیک ہے. یہ سیاسی کارکنوں کا کام ہے، گراس روٹ لیول سے جو پر آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا کوئی آدمی کچھ یونین کونسل کا چیئرمین رہا ہو، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیسے یونین کونسل کو چلانا ہے. کوئی آدمی ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا ہو، اسمبلی کا رکن پہلے رہا ہو، وزیر رہا ہو، اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. اب مثلا وہ جو پرائیویٹ ہوتا ہے وہ ہائر اینڈ فائر ہوتا ہے، تو جی آپ نے بار رکھا نکال دیا، کوئی ایسا لمبی بات نہیں. تو یہاں حکومت کے اندر یہ بھی بڑی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. قانون ہے، ضابطہ ہے، قوانین ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں جس کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں. تو وہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا، اور اسی لیے جو مسئلہ ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر. باقی اگر وہ پیسے لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، ہمیں کب اعتراض ہے کہ وہ کام نہ کریں آزاد کشمیر میں. کوئی نہیں روکتا ان کو، تنویر ریاض صاحب کو. البتہ یہ ہے کہ کابینہ جو ہے، چونکہ دیکھیں فصل میں پرابلم یہ ہے، یہ جو پارٹی ہے یہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے بنی. ٹھیک ہے جی. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو وہ اس کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے. تو وزیر اعظم صاحب بھی اوپر سے آئے ہوئے، وہ بھی نیچے سے نہیں گئے کہ جی وہ پہلے 10-15 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی میں رہے ہوتے، یہ بنی ہوتی، یہ پارٹی اکٹھی چل رہی ہوتی، تو ایک الگ چیز ایک بن جاتی، وہ سیاسی جماعت ہوتی. اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم ہے، پارٹی کا سربراہ، اس کی عزت اور تکریم ہوتی ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو اپنا ٹیم لیڈر جو ہے وہ بناتے ہیں. اب ٹیم لیڈر بنے گالا سے بیٹھ کر آپ بنائیں گے تو پھر نہیں ہوگا. اچھا رائے صاحب، جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، تعمیر و ترقی کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے عمل رکا ہوا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے جو نوجوان ہیں، لڑکیاں لڑکے، وہ ڈگریاں لے کے آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، منصوبہ بندی کیا ہوگی؟ مطلب حکومت تو چلو نہیں کچھ کر رہی، لیکن آپ کی تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے چپے چپے سے آپ واقف ہیں، گراس روٹ لیول پہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں. کیا منصوبہ بندی کریں گے؟ کیسے چلائیں گے سسٹم کو؟ اگر نہیں ہے تو یہ تو کلیپس ہو جائے گا سر. ہماری آبادی 45 لاکھ. آزاد کشمیر کے اندر کوئی بڑی مارکیٹ نہیں ہے کنزیومر گڈس کی کہ جی آپ یہاں کارخانے لگا کر تو آزاد کشمیر کے اندر کے لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے. اگر آپ بنائیں گے بھی تو وہ بھی پاکستان کو آپ کو دریائے جہلم سے پار ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے یہاں وہ را مٹیریل بھی اس طرح نہیں ہے. ہم نے 2-3 چیزیں کی تھی. آزاد کشمیر کو اللہ نے ایک بڑی چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اس کی جو ہے ٹورزم، اس کو کہتے ہیں ماؤنٹین اکانومی. اب اس حوالے سے ہم نے ایک زبردست منصوبہ بنایا تھا، اس کو میاں صاحب نے بھی اپروو کیا. ایک ٹورزم کاریڈور بنائی تھی جو سرا سے
اوپر سے ہوتی چکار سے ہوتی باغ کے پیچھے سے, تو یہ توری پیر کے پیچھے سے یہ راولہ کوٹ سے ہوتی پلندری آ کر اس نے ختم ہونا تھا. اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا تھا اس تاکہ یہ جو ہے نا یہ اپنا وہ کام کر سکے, اور یہ پھر لائن آف کنٹرول سے بھی دور ہے, اس میں کوئی اس کی خطرے کی بھی بات نہیں, چونکہ انڈین خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ. اب اکیلا نیلم ویلی جو ہے نا وہ 15-20 لاکھ لوگوں کو ایک سال کے اندر ابزارو نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے مختلف جگہ ہوتی ہیں جو اس کو بنایا جاتا ہے. میں نے بڑا زور ڈالا انہیں, آئیے چلیں آپ ہیلی کاپٹر سے چلیں, میں آپ کے چلتا ہوں. مثلا اوپر ایک جگہ ہے تو وہ وہاں سے شاردا سے جو سڑک جل کھڑ کو جاتی ہے, وہ وہاں سے سڑک آگے جا کے تو پھر وہ بابو سر سے ہوتی ہوئی جناب وہ چلی جاتی, گلگت چلی جاتی, یعنی اوپر یہ پہاڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی جی بی کے پی کے اور آزاد کشمیر تھرو شاردا, یہ نوری ناٹ سے جو ہے یہ جاتی ہے سڑک آگے بابو سر سے ہوتی ہے. اس طرح بہت ساری جگہیں تھیں. دوسرا ہم نے ایک ابتدا کی, یہ جو ہمارے پاس ٹفٹا ہے اس میں میں نے 1 بلین روپیہ ڈالا, اس میں ایک انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا. اس کی آمدن سے جو ہے ہمارے بچے جو جا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف ٹریڈ سیکھتے ہیں, تاکہ سرکاری نوکریاں کسی ملک کا علاج نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, تاکہ وہ کر سکیں وہ کام مطلب ہے شروع کیا. اب مثلا میرپور تھا, اسکول تھا نرسنگ اسکول, اس کو ہم نے کالج بنا دیا. وہاں سے بجائے اس کے کہ ڈپلوما ڈگری ملتی ہے, اب اس کو آپ دنیا کے اندر نرسز کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک کھپت ہو سکتی ہے. شرط یہ اس کے ساتھ جو ہے ان کو فارن تھوڑی چھوٹی موٹی لینگویج مثلا انگلش ہے, اسپینش ہے, جرمن ہے, یہ انتظام کیا جا سکتا. وہ ہم نے کالج تو بنایا اس کو, اب اس سے یہ شروع کرنا تھا. اسی طرح سے مثلا ہم نے آزاد میں یہ بات ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ہم نے ٹورزم پولیس بنائی, اور بعد میں وہ کے پی کے نے اس کو کاپی کیا تاکہ لوگ آئیں آسانی کے ساتھ اور جو ہے نا یہاں پر ہم یہ اپنا یہ کام کر سکیں. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم اپنے لوگوں کو یہ کر سکیں. ابتدا تھی بنیادی اس سے, چونکہ ہم نے ایک اسکریچ سے شروع کرنا تھا. آزاد کشمیر میں منصوبہ بندی کے تحت کام نہیں ہوا. اب عمارت سکول کی بنا دینے سے تعمیر و ترقی نہیں ہوتی, یعنی جب تک اس کے اندر وہ سٹف نہ ہو, آپ کی عمارت نہ ہو, آپ کے پاس فٹمس. ہم نے NTS کیا اور پہلی بار جو آزاد کشمیر لوگوں کو حق دیا میرٹ کے اوپر دیا. پبلک سروس کمیشن بہتر بنایا, کوئی سفارش نہیں چلی. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کسی سے جا کے. تو تاکہ یہ ہے کہ میرٹ آئے, یعنی یہ جو سیاسی بنیادوں پر جو لوگوں کی سرکاری ملازمت بھرتیاں یہ ختم ہو, یہ ملک ترقی کر سکے. تو وہ ایک اگر ہمیں 5 سال اور مل جاتے, یہ نہیں کہ میں ہی وزیر اعظم ہوتا, کوئی اور ہماری پارٹی سے ہوتا, تو یہ تسلسل سے تو 10 سال میں اگر یہ مل جاتے تو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے تھے. بدقسمتی ہماری یہ کہ مسلم لیگ کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیں مشکلات بھی پیش آئیں. ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا 13th امینڈمنٹ کا, آزاد کشمیر کی اسمبلی کو حکومت کو اختیارات دلوائے, اس کو مالیاتی خود مختاری دلوائی. میں مفتاح اسماعیل کا شکر گزار ہوں, شاہد خاقان عباسی کا, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا. اب ہم نے یہ کیا کہ اس کی ایک اپنی جو ہے نا ایک اس کو جو ٹیکسیشن کا نظام بہتر کیا, آمدن میں اضافہ کیا حکومت کے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت چونکہ آپ پہ اس طرح کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, مسلم لیگ نون کی صدارت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بیزی ہیں, آپ ایک تھنک ٹینک تو بنا سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے حوالے سے منصوبہ بندی کریں, اور آپ لوگ جب حکومت میں آئیں تو اس منصوبہ بندی پہ مکمل عمل درآمد کریں. مثلا زراعت پہ کام ہو سکتا ہے, ٹورزم پہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس پہ کام ہو سکتا ہے, اور مکمل اگر منصوبہ بندی کی جائے تو آپ کے پاس جامع پلان ہوگا تو عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا. ایسا ہے جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. ایک پرابلم ہو گیا کہ ہمارے ہاں لوگ ہڈ آرام ہو گئے. آپ کو صحیح ہاتھ سے کوئی کام کرنا لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں. مڈل ایسٹ جائیں گے تو دن کو سارے دن ریت میں کھڑے رہیں گے, لیکن اپنے گھر میں جو ہے نا وہ اس میں زمین کی طرف نہیں جائیں گے. اب اس میں یہ تھا کہ ہمیں جو روایتی جو ہے نا زراعت اس کو ترک کرنا پڑے گا, چونکہ ہمارے لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہم نے, مثلا فروٹ ہے ہمارے پاس, یہ کٹ فلاور کا سلسلہ ہے ہمارے پاس, اور اس طرح کی چیزیں مثلا آلو ہے, پیاز ہے, تھوم ہے, یہ چیزیں جو ہے مکئی یا گندم کی طرف سے ہٹ کر اس طرف جائیں. وہ آپ پیسے کمائیں گے تو آپ خرید لیں, گندم یا مکئی لے لیں ان سے. تو یہ ان چیزوں کی طرف جانا ہے, اس کے لیے جو ہے نا کام کاج کی ضرورت ہے. مجھے اس کا شوق بھی ہے زراعت کا. میں نے ایک دفعہ سردار صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے مجھے کوئی اور محکمہ اگر دیا تو یہ نہ دیتے, مجھے زراعت کا دے دیتے, میں کچھ کام کرتا ہے اس میں. تو آزاد کشمیر میں بڑا پوٹینشیل ہے. ایک مطلب چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کے باوجود ہم وہاں سے جو ہے نا لوگوں کو خود کفیل بنا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ گھر سے باہر جائے اور اپنا محنت ادھر کرے جا کر مزدوری. گھر میں بیٹھ کر جو ہے
وہ اپنی فیملی کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے جو ذرائع آمدن میں اضافہ بھی کر سکتا ہے جی یہ ہے انشاءاللہ اس پر ہے وہ میں وقتاً فوقتاً ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے لوگوں کے ساتھ لیکن یہ تجویز ہے کہ کوئی ایسا ایک ادارہ بنایا جا سکے جو سارا کچھ میرے پاس موجود ہے سارے ڈیٹیل موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر زیتون پہ بڑا کام ہو سکتا ہے اپنا یہ پنچ باغ کا علاقہ ہے مظفر آباد کی جیل ویلی ہے یہ گمبھیر راولہ کوٹ میں یہ بڑی زبردست جگہ ہیں یہ زیتون کے لیے جو ہے اور بھی مثلا یہ چیری ہے سیب ہے اخروٹ ہے اس میں نیلم کا اور لیپے کا اخروٹ بڑا بکتا ہے وہ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے جی اچھا دوسری جو بات نظر آتی ہے سر ہم میرپور ڈویژن کی بات کر رہے تھے میرپور ڈویژن میں جائیں تو بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں جو برطانیہ میں کشمیری آباد ہیں آتے ہیں بڑے بڑے جو کوٹھیاں ہیں وہ تعمیر کرتے ہیں بنگلے تعمیر کرتے ہیں کوئی ایسی کانفرنس کی جائے تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آزاد کشمیر میں آپ سرمایہ کاری کریں تو ان کو تحفظ بھی ملے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور انویسٹر کی صورت میں وہ آپ لوگوں کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے ایسے جی کہ آپ نے ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلائی میں نے برطانیہ گیا تھا بحثیت وزیر اعظم چیف سیکرٹری کو ساتھ لے گیا تھا اور سیکرٹریز کو لے گیا تھا ہم نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی کانفرنس کی 2 جگہ برطانیہ میں اب پرابلم یہ ہوا آزاد کشمیر میں چونکہ زیادہ میرپور کے لوگ تھے میرپور کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میرپور نے کیا مثلا لوگوں نے پیسے جمع کرائے فارن ایکسچینج میں جمع کرائے پلاٹ لیے ان کا پلاٹ بھی غائب ہو گیا اس کی وہ جو ہے چائنا کٹنگ کر دی گئی تو لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اپنا ابھی تک آزاد کشمیر کے اندر اسی کے لیے بس ہم نے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں چھوٹی تو نہیں بڑی بات ہے یہ جو کشمیر بینک تھا 2006 میں سردار سکندر صاحب نے مرحوم نے اس کو بنایا تو اس کے لیے 10 بلین چاہیے تھا اس کو بنانے کے لیے یہ جو ہے اپنا شیڈول بینک تو اس میں 50% 5 بلین آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ وہ جا کر میں نے 2021 میں مئی جون میں جا کر وہ 2.5 ارب روپیہ اس کے اندر جمع کیا اور آزاد کشمیر بینک کو 51% جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اپنا وہ اس کا حصہ بن گیا اس کے اندر ہم درختوں کی بات کرتے ہیں خوبصورتی تو آزاد کشمیر کی درختوں کی وجہ سے ہے اور نیلم ویلی میں اگر دیکھیں تو لاکھوں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی جو عمریں ہیں وہ 400 سال یا 500 سال وہ پرانے درخت ہیں اب فرض کیا کہ وہ نہ کاٹیں تو زندگی کی مشکل ہے متبادل کے طور پہ تو یہی پن بجلی منصوبے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے اس پہ تو کام کیا جا سکتا ہے نا سر ایسا ہے جی کہ 3 جگہ ایسی ہیں 4 جگہ نیلم ویلی میں یہ لیپا ویلی ہے یہ ڈسٹرکٹ جیلم ویلی ہے ڈسٹرکٹ ویلی ہے کچھ باغ کا حصہ کوئی راولہ کوٹ کا اچھا نیلم ویلی میں اور لیپا میں اور حویلی میں تو اپنی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے ہمارا یہ تھا پروگرام کہ ہم ان ایریاز کو بجلی جو ہے وہ کم قیمت پر دیں گے یعنی نو لاس نو پرافٹ پہ تاکہ یہ فائر ووڈ کو چھوڑیں جنگل کو کاٹنا شروع کریں جو قیمتی لکڑی ہے تو یہ سردیوں میں جو ہے نا یہ یوٹینسلز جو ہیں یہ کریں چونکہ وہاں پر ہمیں LPG کے ملنا مشکل اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی ضمن بات یاد آ گئی بڑا شور ہے شہروں میں وہ جی گیس نہیں ہے ہم LPG استعمال کریں تم کیوں نہیں کرتے بھائی خریدو نا LPG ہم نہیں لے ہمارے مظفر آباد میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو اتنی بجلی گیس دینے کے لیے اتنی بڑا جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے ایگریکلچر کو اس کو انڈسٹری کو جانی چاہیے تھی اب یہ بات لوگ میری بات سے برا منائیں گے ہمیں LPG پر چاہیے لوگوں کو گھروں میں گیس تو بات یہ یا تو LPG کا کریں شاد خان عباسی صاحب کو اللہ خوش رکھے انہوں نے کوشش کی تھی یہ جو پتہ نہیں ایئر مکس کا کیا کہتے ہیں اس میں چونکہ ٹھنڈے علاقے میں یہ جو CNG ہے یہ جم جاتی ہے سردیوں میں تو اس کے لیے مکس کیا جاتا ہے تاکہ وہ چلے وہ بلکہ آئے تھے انہوں نے سروے بھی کیے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر اگلی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے کہ وہ آزاد کشمیر کی جنگلات کو بچاتی تو وہ اس کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے درخت ایسے جیسے آپ نے میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ انسان کا حسن ہے خوبصورتی ہے اس کی لباس اس کا تو درخت بھی اسی طرح ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایک پارٹی ہو جس کے اندر لوگوں کے اتحاد ہو اتفاق ہو انہوں نے مل کر سوچنا ہو انفرادی سطح پر نہ سوچیں جماعتی سطح پر سوچیں ملکی سطح پر سوچیں لوگوں کے لیے سوچیں اسی لائن کے اس طرف لوگوں کے لیے سوچیں پھر جا کر آزاد کشمیر میں جو ہے نا صحیح ایک انقلاب آ سکتا ہے بالکل صحیح ہے ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے صرف جاتے جاتے جو ہندوستان ایک پھر خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے ایک آخری پیغام اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی میسج مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان کشمیر پر قبضہ برقرار رکھ سکے اپنا. آج یہ تو کل میں نہیں دیکھا, میری اولاد دیکھے گی, میری اگلی نسل دیکھے گی, اس کو رہ نہیں سکتا کشمیر کے اندر, اس کو نکلنا لکھن پور سے اس کو جانا پڑے گا. میں ساتھ جموں کے اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 35 سے جو IL-84 تھا اس کا خاتمے سے سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. آپ جموں کے اندر اقلیت بن جائیں گے, جیسے اسرائیل کے اندر جو وہاں پر مقیمی جو جیوز تھے وہ آج دوسرے درجے کے شہری آباد کاروں نے قبضہ کر لیا ہے اس کے اوپر, اسرائیل پر. آپ کا بھی یہی حال ہوگا. تو یہ تقسیم کو چھوڑیں, پیر پنجال کے اس طرف اور اس طرف اکٹھے ہو, لداخ والے, ویلی والے اور جموں والے, آپ اکٹھے ہو کر یہ اس کو کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جو ہم چھوڑا نہیں گئے. باقی رہ گیا ہندوستان. اچھا, اگر جنگ تو بری چیز ہے, لیکن یہ کہ میری بھی کبھی خواہش ہے کہ ہندوستان کرے اور سارے آزاد کشمیر کے ہم لوگ اس میں چھوڑیں. صرف فوج نہیں, فوج اکیلی نہیں لڑتی, قوم ہی لڑتی ہے. ہندوستان کی فوج کا جو ہے نا, ہم وہ اس کا کریہ کرم جو ہے نا وہ اس کشمیر کے اندر کریں گے. وہ جموں کا بارڈر ہو یا کشمیر کا بارڈر ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گلگت طرف یہ مودی کبھی کبھی کرتا ہے, اس سے آئندہ الیکشن لڑنا ہے, یہ ایک فضا پیدا کر رہے ہیں اس کے الیکشن کے لیے, جیسے اس نے پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا تھا الیکشن جیتنے کے لیے. تو اس ذریعے کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کی باتیں یہ کامیاب نہیں ہوگا ہندوستان انشاءاللہ. اس کو یہیں میرا ایمان ہے کہ پھر وہیں جا کر پانی پت میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے